ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز پہاڑیوں اور گھنے درختوں کے درمیانہ ایک پرسکون گاؤں تھا جہاں ایک بہادر لڑکی مہروش رہتی تھی۔ وہ 8 سال کی تھی، اس کی آنکھیں نیلے ستاروں کی طرح چمکدار اور اس کے بال گرمیوں کی دھوپ کی مانند سنہرے تھے۔ مہروش کو اپنے گھر کے پیچھے موجود جنگل کی سیر کرنا بے حد پسند تھا، جہاں وہ ہاں کثر تصور کرتی کہ درختوں کے نیچے جادوئی مخلوقات چھپی ہوئی ہیں۔ ایک شام جب آسمان شام کے رنگوں سے رنگین ہو رہا تھا، مہروش اپنی معمول کے سیر پر نکلی۔ ہوا میں صنوبر کی میٹھی خوشبو ہے اور ہلکی سی ہوا سرگوشیاں کر رہی تھی، جیسے کوئی راز بتا رہی ہو۔ مگر آج کی رات تک چھالگ محسوس ہو رہی تھی۔ جنگل پہلے سے زیادہ زندہ، زیادہ جادوئی لگ رہا تھا۔ جب وہ مزید آگے بڑھی تو واسے درختوں کے درمیان یکم دھمسی روشنی جھلملاتی دکھائی دی۔ تجسس سے بھرپور مہروش روشنی کے پیچھے چل پڑی، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹے سے صاف میدان میں پہنچ گئی۔ میدان کے بیچوں بیچ قدیم لوب لوت کا درخت کھڑا تھا، جس کے پتے سونے کی مانند چمک رہے تھے۔ اچانک ہوا میں ہنسی کی آواز گونجی، ننھے گھنٹی جی سے کہے۔ حیران ہو کر مہروش نے ادھر ادھر دیکھا اور یہ حدیق کر دنگر ہگئی کہنی پروں والی مخلوقات فضا میں اڑ رہے تھے۔ یہ پریاں تھیں۔ ان کے پروں میں کوس قزح کے تمام رنگ چمک رہے تھے اور ان کے لباس تاروں کی طرح جھلملا رہے تھے۔ خوش آمدید مہروش، ایک نرم سی آواز نے کہا۔ ایک پری جس کے پروں گلابی اور جامنی رنگ کے تھے قریب آ کر بولی، میں آئیوی ہوں اور ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میرا انتظار؟ مہروش نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ جادوئی جنگل کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، آئیوی نے وضاحت کی۔ جنگل کے بیچ میں ایک جادوئی کرسٹل ہے جو اس کی چمک اور زندگی کا راز ہے، لیکن ایک خوفناک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کرسٹل کی روشنی مدھم ہو رہی ہے اور ہم اسے ایک بہادر انسان کے بغیر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مہروش کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ آئیوی مسکرائی۔ تم مہربان، نڈر اور ایک پاک دل رکھنے والی ہو، بس یہی ہمیں چاہیے۔ کرسٹل کی طاقت بحال کرنے کے لیے 3 جادوئی اشیاء جمع کرنی ہوں گی: فینکس کا ایک پر، مون فلاور کا شبنم کا قطرہ اور ایک چاندی کے اژدہے کا ترازو۔ کیا تم ہماری مدد کرو گی؟ مہروش نے بلا جھجک سر ہلا دیا۔ اب وہ صرف ایک عام سی سیر پر نہیں تھی، بلکہ ایک شاندار مہم جوئی کا آغاز کر رہی تھی۔ آئیوی نے ایک خفیہ راستہ دکھایا جو صرف پریاں جانتی تھیں، اور جلد ہی وہ ایک ایسے باغ میں پہنچ گئے جہاں ایک شاندار فینکس درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔ اس کے شیلا زن پروں سے مدھم روشنی نکل رہی تھی۔ فینکس سے نرمی سے بات کرو تو وہ خود ہی تمہیں ایک پر دے دے گا، آئیوی نے سرگوشی کی۔ مہروش نے آگے بڑھ کر ادب سے جھک کر کہا، عظیم فینکس، کیا آپ ہمیں اپنی ایک قیمتی پر عطا کریں گے تاکہ ہم جنگل کو بچا سکیں؟ فینکس نے مہروش کی آنکھوں میں جھانکا، پھر نرمی سے ایک روشن پر توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارا راستہ روشن کرے گا؟ اس نے گہری، مدر آواز میں کہا۔ پر کو محفوظ کر کے مہروشاور آئیویا پر نیم ہم پر آگے بڑھیں۔ اگلی منزل ایک چمکتی ہوئی جھیل تھی جہاں مون فلاور کے پھولستار۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئی ہو، وہ گونجا اور اپنی چمکتی ہوئی جلد سے ایک ترازو اتار کر مہروش کی طرف بڑھایا۔ اسے عقل مندی سے استعمال کرنا۔ اب جب کہ تینوں جادوئی اشیاء ان کے پاس تھیں، مہروش اور آئیوی جلدی سے واپس اس میدان میں پہنچیں جہاں کرسٹل دھیرے دھیرے مدھم ہو رہا تھا۔ آئیوی نے فینکس کا پر، مون فلاور کی شبنم اور چاندی کے اژدہے کا ترازو کرسٹل پر چھڑکا اور اچانک ایک روشن کن پھوٹی۔ پورا جنگل روشنی میں نہا گیا، پھول کھل اٹھے، درخت جگمگانے لگے اور پریاں خوشی سے فضا میں رقص کرنے لگیں۔ تم نے کر دکھایا مہروش، آئیوی نے خوش ہو کر کہا۔ جادوئی جنگل تمہارا ہمیشہ احسان مند رہے گا۔ مہروش نے مسکرا کر اپنے دل میں ایک گرم جوشی محسوس کی۔ پریاں خوشی سے جھومتی رہیں اور مہروش جانتی تھی کہ وہ اس جادوئی مہم کو کبھی نہیں بھولے گی۔ جب رات گہری ہوئی، آئیوی اور پریاں
مہروش کو جنگل کے کنارے تک چھوڑنے آئیں۔ شکریہ، آئیوی بولی، تمہیں ہمیشہ جادوئی جنگل میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ مہروش نے الوداع کہا اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اس کے دل میں جادو اور حیرت کی چمک باقی تھی۔ اس رات جب وہ سوئی تو اس کے خوابوں میں چمکتے پروں، جگمگاتے کرسٹل اور جادوئی پریوں کی دنیا بسی ہوئی تھی۔